ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، حکومت میں جائیں یا اپوزیشن میں بیٹھیں، پیپلز پارٹی CAC کا اجلاس جاری ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے حکومت سازی کے لیے نون لیگ کی تجاویز اراکین کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی قیادت نے CAC کو آگاہ کیا کہ نون لیگ نے اہم عہدوں کی پیشکش کی ہے۔ سینئر رہنماؤں نے بلاول کو وزیر اعظم کے بجائے اپوزیشن لیڈر بننے کی تجویز دی ہے۔ کہا مضبوط اتحادی حکومت بنتی تو وزیر اعظم بلاول کو بنایا جاتا۔ رہنماؤں نے 2.5 سال کا وزیر اعظم شپ فارمولا مسترد کر دیا۔ اراکین کا کہنا ہے نون لیگ کو سپورٹ کریں، حکومت کا حصہ بنیں، نہ وزارتیں لیں۔ نون لیگ پر زور ڈالیں، ہمارا منشور آگے لے کر چلے اور ہم پیچھے بیٹھے ہوں۔ سینئر رہنماؤں نے موقف اختیار کیا، نون لیگ سے اتحاد سے سیاسی نقصان ہوگا، کمزور اتحاد کا حصہ بننے سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھا جائے۔ حکومت سازی سے متعلق جلدی میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے PPCEC کا اجلاس 2 گھنٹے سے اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں عام انتخابات اور عوام کے رد عمل پر رہنما خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اراکین نے سیاسی، معاشی اور حکومتی صورتحال کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی ہیں۔ PPCEC سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر، کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت CAC کا اجلاس 2 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے کہ جاری ہے۔ اس اجلاس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں سے جو CAC اراکین ہیں وہ شریک ہیں، جس میں شہری رحمان، نیر حسین بخاری، سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت جو مرکزی رہنما ہیں جو CAC کے اراکین ہیں وہ شریک ہیں۔ اجلاس میں جو CAC اراکین ہیں ان کی جانب سے اپنی اپنی تجاویز مخلوط حکومت اور اتحادی حکومت کا حصہ بننے سے متعلق یا نہ بننے سے متعلق ہے وہ دی گئی ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ CAC کے جو بیشتر اراکین ہیں ان کی جانب سے اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ مخلوط اور جو اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے وہ کافی کمزور ہے، لہٰذا بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بننے کے بجائے اپوزیشن لیڈر بنے، کیونکہ مستحکم حکومت میں اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک غیر مستحکم حکومت میں آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ پر پھر بہت زیادہ بوجھ ہوگا اور ڈیلیور نہ کرنے کی صورت میں اس کا سیاسی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بعض اراکین کی جانب سے یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو گزشتہ 16 ماہ کی حکومت کا تجربہ ہے وہ خوشگوار نہیں ہے، لہٰذا اس کے بجائے حکومت میں جانے کے بجائے، کیبنٹ کا حصہ بننے کے بجائے صرف حکومت میں وزیر اعظم کو ووٹ دیا جائے اعتماد کا، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن میں نہ بیٹھا جائے، ٹریجری بینچز یعنی حکومتی بینچز پر بیٹھا جائے، اپنا پارلیمانی لیڈر ہو جو بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ہو، اور حکومت کو اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد اگر حکومت کی جانب سے آئندہ کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، بل اگر اچھا ہوتا ہے، قانون سازی پازیٹو ہوتی ہے عوامی مفاد کی، تو اس میں ان کو ووٹ دیا جائے، بصورت دیگر پھر مخالفت کی جائے۔ تو CAC کا اجلاس اس وقت 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، جاری ہے، مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو اراکین کی جانب سے یہ بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ میں الیکشن جیت جاتا تو رائے ہوتی کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا مسلم لیگ کو مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے۔ خیال میں وزیر اعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان حالات میں؟ اگر میں الیکشن جیتا ہوتا میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے۔ یہ سارا سمجھ آ رہا ہے، نواز شریف کو چوتھی دفعہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، پنجاب میں اکثریت ہے، پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے۔ یہ 16 ماہ کی جو غلطی ہم نے پہلے کی تھی وہ دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے۔ اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے میاں صاحب؟ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ میں آئی ایگری ود یو۔ PTI نے وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے کمیٹیاں بنا دی۔ PTI کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری، کمیٹیوں کی سفارشات پر حکومتی عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے عوام نے ووٹ سے بانی PTI کو حب الوطنی کا بے مثال سرٹیفکیٹ دیا، ووٹ سے اکثریت سے کامیاب کرایا، عوام نے ووٹ سے سیاسی اور جمہوری پختگی کا سکہ منوایا، پاکستان کو مجرموں کے حوالے کرنے کی کوششوں کی مزاحمت کریں گے۔ جس بے رحمی سے مینڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے، دنیا سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار، قومی سطح کی جماعتیں سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہیں۔ مینڈیٹ پامال کرنے والے ROs قوم کے مجرم ہیں، ان کا کڑا محاسبہ عوام کریں گے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
IPP کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا پیغام میں کہا پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. انتخابات میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مخالفین کو مبارکباد دیتا ہوں. جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر ارکان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا ہے جہانگیر ترین کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا. میں جیت چکی ہوں, خواجہ آصف شکست تسلیم کر لو. کسی کو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. NA71 سے PTI کی حمایت یافتہ امیدوار ریحانہ ڈار کہتی ہیں خواجہ آصف کو عوام نے مسترد کر دیا. آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے خواجہ آصف کو نہیں دوں گی. خواجہ آصف کے بارے میں اسٹے ہو چکا ہے, اس کے آرڈر جاری نہیں ہوگے, یہ جنگ جاری رہے گی. خواجہ آصف جو تم ٹھپے لگا رہے تھے اندر, میں ہر پولیس اسٹیشن پر گئی ہوں, تمام ثبوت میرے پاس ہیں. حق اور سچ کی جیت ہوگی. جو میری لیڈ ہے, میں الیکشن جیت چکی ہوں. پیغام ہے کہ شکست کو مان لو. پورا سندھ زرداری کو دینا تھا تو یہ 2 سیٹیں بھی واپس لے لو. GDA کے سربراہ پیر پگارا نے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا. پیر پگارا نے کہا کہ انہیں کہا گیا زرداری سے اتحاد کر لو, سیٹیں مل جائیں گی. کہا گیا GDA کے سامنے 0 MQM کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے. بانی PTI میرے رشتہ دار نہیں, لیکن نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. عزت اور انصاف نہ ملا تو پرامن احتجاج کریں گے. کسی دوست نے مجھے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ GDA ختم کر دیں, آپ اپنی پنکھ تل کے اس پہ لڑو. 2-3 MN اور باقی MP آپ کو مل جائیں گے. زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کر لو, اپنی سیٹیں نکال لو, GDA کو بھول جاؤ. میں نے کہا میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا, تو پھر سن لو. GDA کے سامنے 0 لکھا, MQM کے سامنے 15+ لکھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں RO نے یہ کیا, DRO نے یہ کیا. یہ نہیں, اس طرح نہیں. سب کچھ 3 مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اور یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن ہوا ہے جن لوگوں نے بھی یہ کروایا. ہم اینٹی اسٹیٹ لوگ نہیں ہیں. جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے, 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس, ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے, تو لہٰذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں, کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں سکتے. جس ملک میں آپ کو عزت ملے نہ انصاف ملے تو لوگ کیا کریں, قانون ہاتھ میں لیں گے. پبلک کا پریشر بہت زیادہ ہے, احتجاج کریں گے. اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. 16 تاریخ جمعے کو 11 بجے تمام سندھ کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ جمع ہوں حیدرآباد بائی پاس. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس سے متعلق. اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی صدارت کا عہدہ لینے کی بازگشت. بات کریں گے, سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے سنجے. اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ PP کو صدارت کی آفر ہوئی ہے, اور ایک دفعہ پھر سابق صدر آصف علی زرداری صدر بننے جا رہے ہیں, جس پر سابق صدر آصف علی زرداری نے انتہائی اہم جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی عہدہ اہمیت نہیں رکھتا, ملک کی سالمیت ترقی اولین ترجیح ہے, مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں پاکستان ترقی کرے. یہ انتہائی اہم جواب ہے جو آج کے CEC اجلاس میں انہوں نے دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری نے اس جملے کے بعد کہا ہے کہ پارٹی کے سینئر ممبران مشورہ دیں ہمیں کس طرف جانا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی بات اجلاس میں ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو صدارت, اسپیکرشپ سمیت دیگر آفرز ہوئی ہیں, کیا ہمیں یہ قبول کرنی چاہیے. CEC ارکان نے اس پر مختلف رائے دیے. پنجاب سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے اکثریتی رہنما نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کچھ بھی کرنا چاہتی ہے اور اس صورت میں نون لیگ سے اتحاد کیا گیا تو ہماری یہ سیاسی خودکشی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں ارکان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اتحاد کے بدلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر بلوچستان میں آپ کی حکومت بن جائے گی. دیگر عہدوں کی جو پیشکش ہوئی ہے وہ اس اجلاس میں زیر بحث آئی ہے, لیکن اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. پیپلز پارٹی تمام جو CEC کے ارکان ہیں ان سے رائے لے رہی ہے, ان سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں. بہت شکریہ آپ کا سنجے. یہاں وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. دھاندلی ہوئی
तो राना सना, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर और साद रफीक कैसे हार गए? सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गई? कहां से रिगिंग हुई? राना सनाउल्लाह जैसा स्टालवा, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक, ये हार चुके हैं। The biggest deployment of military was in Khyber Pakhtunkhwa. Highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? EU, UK, US दोस्त ममालिक हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस एब्सोल्युटली नॉट। हसन हमारा दोस्त है। क्या 50 क्लाशनकोफों के साथ, जत्ताबरदारों के साथ RO के ऑफिस पहुंच के मुजाहरा कर सकते? जो राइट्स की तरफ जाएंगे उनको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ सवालों पर नाराज हो गए। एक सहाफ़ी को कहा आपको समझा रहा हूं लेकिन मुश्किल काम है। एक और सहाफ़ी को कहा आप मुर्रिख हुए तो मेरी खैर नहीं। नहीं, आप नहीं, साथ में गालबन शायद आपकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। मायूस हो रहा हूँ, आपको मौका दे। अल्लाह मुझे जिंदगी दे तो मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उर्दू तक दुरुस्त ना हो तो फिर जर्नलिज्म में थोड़ा सा सर्वाइव करना मसला हो। समझाने की कोशिश करूँ जो कि शायद मुश्किल काम। अगर फिगर है तो मुझे बता दें। डू यू हैव द फिगर? आई एम नॉट हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो भाई मुझे बात करने देंगे या नहीं? तो मेरे भाई क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे? सर कल को तारीख लिखी जाएगी और आपका जिक्र होगा। क्या आप चाहेंगे कि आपको एक अपराइट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिखा जाए? अगर मुर्रिख आप थे तो मेरी खैर नहीं। कुछ तो इंसाफ करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। 1878 पॉइंट्स की कमी के बाद 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इलेक्शन के बाद 2 ट्रेडिंग सेशंस में 100 इंडेक्स 3,000 पॉइंट्स से ज्यादा कम हो चुका है। माहिरीन का कहना है गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में कमी हुई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुबई में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इमाराती महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को नदी नालों और साहिलों से दूर रहने की हिदायत की गई है। खराब मौसम की वजह से तालीमी इदारों में आज छुट्टी दी गई। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई है। शारजा, फजीरा, अजमान और रासुल खैमा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। खेल के मैदान से खबर ये, HBL PSL सीजन 9 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कजाफी स्टेडियम के बाहर काउंटडाउन क्लॉक भी लगा दी गई। लाहौर से देखिए शहजाद मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की आमद है, जिसके लिए लाहौर में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कजाफी स्टेडियम के बाहर PSL का काउंटडाउन क्लॉक भी लगा दिया गया है, जिसके साथ तमाम 6 टीमों के कप्तानों की होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। टीमों की सिक्योरिटी के लिए होटल से स्टेडियम के रूट और कजाफी स्टेडियम के इतराफ में सर्च लाइट्स भी नस्ब कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों ने भी कजाफी स्टेडियम के दाखिली रास्तों पर पोजीशनें संभाल ली हैं। PSL का आगाज 17 फरवरी से लाहौर से होगा, जहां 9 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।